اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ جس نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر نیا آنے والا ٹاپک بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ حاضرین محترم، آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے، اس لیے ہم چند منٹ کی توجہ کے خواستگار ہیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں 4 سلاسل بہت زیادہ مشہور ہیں، جیسا کہ سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ نقشبندیہ۔ سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ آج بھی اپنے مریدین کو لطائف کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں، چاہے ان کو اس کے بارے میں معلومات ہے یا نہیں ہے، مگر باقی سلاسل جیسے کہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، ان کے مشائخ آج کے دور میں اپنے مریدین کو لطائف کے بارے میں معلومات نہیں دیتے۔ ہم نے آپ کو اس سے قبل اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ واحد سلسلہ نقشبندیہ ہے جو اپنے مریدین کے اسباق کو، بلکہ اسباق کی ابتدا عالم امر سے کرواتے ہیں۔ جب مرید کامل ہو جاتا ہے، پھر مشائخ اپنے مرید کو عالم خلق کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے مشائخ اپنے مریدین کے اسباق کی ابتدا عالم خلق سے کرواتے ہیں، اور جب مرید کامل ہو جاتا ہے پھر جا کر مریدین کو عالم امر کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ آج کے دور میں 80% مشائخ اپنے مریدین کو لطائف کے بارے میں آگاہی نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے ان سلاسل کے جتنے بھی مریدین ہیں ان کو لطائف کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ آج میں نے چاہا کہ میں ان سلاسل میں بیعت جتنے بھی مریدین ہیں ان کی رہنمائی کروں، تاکہ اپنے وہ مرشد پاک سے رہنمائی لے سکیں اور بیعت ہونے کا مقصد پورا کر سکیں اور حق ادا کر سکیں۔ ہم نے اس سے قبل لطائف پر مکمل گفتگو کی ہے۔ جن حضرات کو لطائف کے بارے میں معلومات نہیں ہے وہ ہماری سابقہ ویڈیوز کو ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ضرور ہو جائے گی۔ حاضرین محترم، اس تصویر کو بڑے ہی غور سے دیکھیے۔ سلسلہ قادریہ اور سلسلہ چشتیہ میں لطائف کی ترتیب اور لطائف کے مراکز ان کے مقامات پر کن مقامات پر ہوتے ہیں جو آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یعنی بائیں پستان کے نشان سے اوپر کی جانب قدر پہلو میں لطیفہ یعنی لطائف کا آغاز ہوتا ہے، اور دائیں پستان کے نشان سے اوپر قدر پہلو میں لطائف کا اختتام ہوتا ہے۔ اب آپ غور سے، بڑے ہی غور سے اس تصویر کو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جو پیلے رنگ کا نشان ہے اس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں، اور یہ جو وائٹ رنگ کا نشان ہے اس کو لطیفہ سر کہتے ہیں۔ سینے کے درمیان میں یہ جو جامنی رنگ کا نشان آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو لطیفہ اخفیٰ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو گرین رنگ کا نشان ہے اس کو لطیفہ خفی کہتے ہیں، اور یہ دائیں جانب پستان کے نشان سے اوپر سرخ رنگ کا نشان جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو لطیفہ روح کہتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے زیر ناف یہ جو نیلے رنگ کا نشان دکھائی دے رہا ہے اس کو لطیفہ نفس کہتے ہیں۔ 7واں لطیفہ جو وائٹ رنگ میں وسط سر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو سید الاذکار، سلطان الاذکار یا انا کہتے ہیں۔ سلسلہ قادریہ اور سلسلہ چشتیہ میں یہ 5 لطائف سینے میں ہوتے ہیں۔ چھٹا لطیفہ جس کو لطیفہ نفس کہتے ہیں اس کا مقام آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زیر ناف ہے۔ 7واں لطیفہ جس کا رنگ سفید ہے اور نام سید الاذکار، سلطان الاذکار یا انا ہے، اس کا مقام وسط سر ہے۔ کچھ سال قبل سلسلہ قادریہ اور سلسلہ چشتیہ کے مشائخ اپنے مریدین کو ان لطائف پر محنت کرواتے تھے، مگر اب ان لطائف کی تعلیم مریدین کو نہیں دی جاتی۔ حاضرین محترم، اب ہم گفتگو کریں گے سلسلہ سہروردیہ کے بارے میں،
سلسلہ سہروردیہ میں یہ لطائف کی ترتیب اور مراکز اور ان کے مقامات جو آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں زیر ناف نشان سے لطائف کا آغاز ہوتا ہے اور اوپر کی جانب تمام نشان کو بغور ملاحظہ فرماتے جائیں۔ لطائف کا اختتام وسط سر میں ہوتا ہے۔ یہ جو سرخ رنگ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو لطیفہ نفس کہتے ہیں۔ یہاں سے شہوت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کا مقام زیر ناف رکھا گیا ہے۔ اس کے اوپر لطیفہ روح ہے جو ناف سے کچھ اوپر ہے، اس کا رنگ اورنج ہے۔ تیسرا لطیفہ جو پیلے رنگ میں ہے اس کا نام لطیفہ سر ہے۔ چوتھا لطیفہ جس کا رنگ گرین ہے اس کا نام لطیفہ اخفا ہے۔ پانچواں لطیفہ جس کا رنگ جامنی ہے اس کا نام لطیفہ خفی ہے۔ چھٹا لطیفہ جس کا مقام وسط پیشانی ہے اور رنگ شاکنگ پنک ہے اس کا نام لطیفہ قلب ہے۔ اور ساتواں لطیفہ جس کا رنگ بے رنگ ہے اس کا مقام وسط سر ہے، اس کا نام سید الاذکار، سلطان الاذکار یا انا ہے۔ تمام لطائف جو نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں تمام کے تمام سلسلہ سہروردیہ میں پائے جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، اب ہم گفتگو کریں گے سلسلہ نقشبندیہ کے لطائف پر۔ آپ بغور اس تصویر کو ملاحظہ فرمائیں۔ سلسلہ نقشبندیہ میں بائیں پستان کے نشان سے 2 انگشت نیچے قدر پہلو میں لطیفہ قلب ہے، اس کا رنگ پیلا ہے۔ دائیں پستان کے نشان سے 2 انگشت نیچے قدر پہلو میں لطیفہ روح ہے، اس کا رنگ سرخ ہے۔ بائیں پستان کے نشان سے 2 انگشت اوپر لطیفہ سر ہے جس کا رنگ سفید ہے۔ دائیں پستان کے نشان سے 2 انگشت اوپر لطیفہ خفی ہے، اس کا رنگ بلیک ہے۔ یہ جو سینے کے درمیان میں گرین رنگ کا نشان آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو لطیفہ اخفا کہتے ہیں۔ زیر ناف لطیفہ نفس ہے۔ بعض مشائخ دونوں ابروؤں کے درمیان لطیفہ نفس کہتے ہیں۔ دونوں کا موقف درست ہے، اس کا رنگ آتش نما ہے۔ ساتواں لطیفہ سید الاذکار، سلطان الاذکار یا انا جس کا مقام وسط سر ہے، اس کا رنگ بے رنگ ہے۔ حاضرین محترم، ہم نے آپ کو چاروں سلاسل کے لطائف کے مقامات تصویر کے ذریعے دکھا دیے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے اپنے پیر و مرشد سے ان لطائف کے بارے میں پوچھیں اور ان سے سبق لینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے مرشد کامل ہوں گے تو وہ آپ کو لطائف کے اسباق سے آگاہ کریں گے، کیونکہ تمام سلاسل کا لطائف کے ہونے پر اجماع ہے، یعنی کوئی سلسلہ بھی لطائف سے انکار نہیں کرتا۔ ہر سلسلہ اس بات پر متفق ہے کہ انسان کے جسم میں چند مقامات پر لطائف موجود ہیں اور ہر لطیفے پر اس میں ذات اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے۔ لطائف جب طاقتور ہو جاتے ہیں، منور ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں تو نفس کمزور ہو جاتا ہے۔ سالک کے اس لطائف کو طاقتور ہو جانے کی وجہ سے، منور ہو جانے کی وجہ سے پھر جا کر سالک کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ تمام سلاسل کے لطائف کا پریکٹیکل کروانے کی کوشش کی ہے تاکہ بات سمجھ میں آ سکے۔ امید کرتا ہوں آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں سلسلہ نقشبندیہ کے لطیفہ قلب کے تزکیہ پر گفتگو کریں گے کہ تزکیہ قلب کس طرح ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔